76ویں رات شہرزاد نے کہا، جب شرکان کو بادشاہ افریدون نے دھوکے سے زخمی کر دیا اور وہ بے ہوش ہو گیا، اور جب جنگ ختم ہوئی تو ذو المکان اس کی تیمارداری میں مشغول ہو گیا، اور اس نے بڑے بڑے سرداروں کو مشورے کے لیے بلایا، اور انہوں نے کہا کہ اس کے علاج کے لیے حکیموں کو بلایا جائے۔ تو اب رات کے آخری پہر وہ زاہد ان کے پاس روتا ہوا آیا۔ جب ذو المکان نے اسے دیکھا تو وہ سرو قد کھڑا ہو گیا اور زاہد کا ہاتھ لے کر اپنے بھائی کے زخم پر پھیرا اور قرآن کی کچھ آیتیں پڑھی اور اس پر دم کیا، اور صبح تک اس کے پاس جاگتا رہا۔ اب شرکان کو افاقہ ہوا اور اس نے آنکھیں کھول دیں اور اپنی زبان منہ کے اندر گھمانے اور باتیں کرنے لگا۔ بادشاہ ذو المکان خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ زاہد کی برکت کا اثر ہے۔ شرکان نے کہا کہ میں اپنی صحت پر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس ملعون نے مجھے دھوکہ دیا تھا، اور اگر میں بجلی سے زیادہ تیزی کے ساتھ گھوم نہ جاتا تو بھالا میرے سینے میں اتر جاتا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے بچا لیا۔ پھر اس نے اپنے بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ ذو المکان نے اسے جواب دیا کہ وہ سب خیریت سے ہیں اور تیری وجہ سے گریہ و زاری کر رہے ہیں۔ شرکان نے کہا کہ میں بخیر و عافیت ہوں، اور وہ زاہد کہاں ہے؟ ذو المکان نے کہا کہ وہ یہاں تیرے سرہانے ہے۔ یہ سن کر شرکان نے اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کے ہاتھ چومے، اور زاہد اس سے کہنے لگا کہ اے بیٹے صبر کر، خدا تجھے بڑا اجر دے گا، کیونکہ جتنی تکلیف زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی اجر بڑھتا ہے۔ جب سویرا ہوا تو مسلمان لڑائی کے میدان میں نکلے، اور کفار تلواریں اور بھالے ان پر چلانے پر تل گئے۔ مسلمانوں کے لشکر نے آگے بڑھ کر لڑنا چاہا اور ہتھیار کھینچ لیے، اور بادشاہ ذو المکان اور افریدون ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب ذو المکان میدان میں نکلا تو اس کے ساتھ وزیر دندان اور بڑا دربان بھی نکلے، اور انہوں نے ذو المکان سے کہا کہ ہم تیرے اوپر قربان ہوتے ہیں، لیکن اس نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں ان جنگلی گدھوں پر حملہ کرنے سے باز نہ ہوں گا۔ جب وہ میدان میں آیا تو تلوار اور بھالے کے کرتب دکھانے لگا، جس سے سوار دنگ رہ گئے اور دونوں فریق حیران ہو گئے۔ اب اس نے پہلے دائیں اور پھر بائیں طرف کی فوج پر حملہ کر کے ان کے دو سرداروں کو قتل کیا، اور پھر بیچ میدان میں کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ افریدون کہاں ہے تاکہ میں اسے ذلت کی موت ماروں۔ جب اس ملعون نے ذو المکان سے لڑنے کا ارادہ کیا اور میدان جنگ میں نکلنا چاہا تو بادشاہ ہردوب نے اسے قسم دے کر کہا کہ تو نہ نکل، اور کہنے لگا کہ اے بادشاہ کل تیری جنگ تھی اور آج میری ہے، میں اس کی بہادری کو دھیان میں نہیں لاتا۔ یہ کہہ کر وہ نکل پڑا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تیز تلوار تھی اور اس کے نیچے ایک مشکی گھوڑا تھا۔ اب دونوں ایک دوسرے پر حملہ کرنے اور ایک دوسرے کی ضرب سے بچنے لگے، اور جو کرتب ان کو یاد تھے دکھانے لگے، اور کبھی آگے بڑھ کر اور کبھی پیچھے ہٹ کر حملہ کرتے تھے، اور بہت دیر تک وہ ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اتنے میں ذو المکان نے
ایک نعرہ لگایا اور رومیوں کے بادشاہ ہردوب پر ایسا وار کیا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جب کافروں نے یہ دیکھا تو سب کے سب اس پر ٹوٹ پڑے، لیکن اس نے بیچ میدان میں سب کا مقابلہ کیا۔ اب تلواریں اور بھالے چلنے لگے، یہاں تک کہ خون کے ندی نالے بننے لگے۔ مسلمان تکبیر اور تحلیل کے نعرے لگاتے اور دل کھول کر لڑتے تھے، اور خدا نے ان کو فتح اور کافروں کو شکست کی ذلت نصیب کی۔ وزیر دندان نے نعرہ لگایا کہ بادشاہ عمر بن نعمان اور اس کے بیٹے شرکان کا بدلہ لو۔ اس نے اپنا سر برہنہ کر لیا اور ترکوں کو للکار کر اپنے ساتھ حملے کے لیے پکارا۔ 24,000 سے زیادہ اس کی ایک جانب تھے، اور وہ سب کے سب ایک دم ٹوٹ پڑے، اور کفار کے لیے سوائے بھاگنے کے اور کوئی چارہ نہ رہا۔ تیز تلواروں نے ان میں سے تقریباً 50,000 سواروں کا خاتمہ کر دیا، اور اس سے زیادہ گرفتار ہوئے تھے۔ جب وہ بھاگ کر دروازے میں داخل ہونے لگے تو بھیڑ کی وجہ سے وہ کثیر تعداد میں مارے گئے۔ اس کے بعد رومیوں نے دروازہ بند کر لیا اور مارے ڈر کے شہر پناہ پر چڑھ گئے، اور مسلمانوں کے جتھے فتح یاب ہو کر واپس اپنے خیموں میں آئے۔ بادشاہ ذو المکان اپنے بھائی کے پاس آیا اور دیکھا کہ اس کی حالت بہت اچھی ہے، اور اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور اپنے بھائی کو اس کی سلامتی پر مبارکباد دی۔ شرکان نے کہا کہ یہ اس پارسا زاہد کی برکت ہے، سوائے اس کی دعا کے جو ہمیشہ قبول ہوتی ہے تم کبھی کامیاب نہ ہوتے، کیونکہ وہ دن بھر بیٹھا مسلمانوں کی فتح یابی کی دعا مانگتا رہا، اور جب میں تمہاری تکبیریں سنتا تھا تو میرا دل مضبوط ہو جاتا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ تم اپنے دشمنوں پر غالب آ رہے ہو۔ اور پھر اس نے اس سے جنگ کا حال دریافت کیا۔ ذو المکان نے سارا واقعہ بیان کیا جو اسے ملعون ہردوب کے ساتھ پیش آیا تھا، اور یہ کہا کہ میں نے اسے قتل کر دیا ہے، اور خدا کی لعنت اسے لے گئی ہے۔ جب ذات الدعائی نے، جو زاہد کے بھیس میں تھی، اپنے بیٹے بادشاہ ہردوب کے قتل کی خبر سنی تو اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن اس نے اسے پوشیدہ رکھا۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ مسیح کی قسم، میری زندگی بیکار ہو گئی ہے، لیکن میں شرکان کو ہلاک کر کے اس کے بھائی کا دل اسی طرح جلاؤں گی جس طرح کہ اس نے میرا دل عیسائی ملت اور صلیب کے پجاریوں کے پشت پناہ بادشاہ ہردوب پر جلایا ہے۔ لیکن یہ باتیں اس نے اپنے دل میں پوشیدہ ہی رکھیں۔ اب شرکان نے ان سے کہا کہ تم آج بہت لڑے ہو اور جنگ کرتے کرتے تھک گئے ہو، اس لیے تمہیں چاہیے کہ زیادہ مت جاگو، بلکہ اپنی اپنی جگہ پر جا کر سو جاؤ۔ انہوں نے اس کا کہنا مان لیا اور اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے، اور شرکان کے پاس سوائے چند غلاموں اور بڑھیا ذات الدعائی کے اور کوئی باقی نہ رہا۔ اس نے بڑھیا سے کچھ باتیں کی اور پھر سونے کے لیے لیٹ گیا، اور غلام بھی لیٹ گئے، اور ان پر نیند غالب آ گئی۔ ان کے سو جانے کے بعد بڑھیا ذات الدعائی اکیلی جاگتی رہی، اور جب اس نے دیکھا کہ شرکان نیند میں ڈوبا ہوا ہے تو اٹھ کھڑی ہوئی، اور ایسے معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ گنجی لچنی یا چت کبرا سانپ ہے، اور فوراً اس نے اپنی کمر سے زہر آلود خنجر نکالا اور شرکان کے پاس پہنچی اور اس کی گردن پر چلا کر اسے ذبح کر ڈالا، اور اس کا سر
تن سے جدا کر دیا۔ اس کے بعد وہ دوڑ کر غلاموں کے پاس گئی جو سو رہے تھے اور ان کی گردنیں بھی کاٹ ڈالیں۔ پھر وہ وہاں سے نکل کر بادشاہ ذو المکان کے خیمے کے پاس گئی اور دیکھا کہ پہرے دار ابھی تک سوئے نہیں ہیں، اور وہاں سے پھر کر وزیر دندان کے خیمے کے پاس پہنچی اور دیکھا کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ جب وزیر نے خیمے کے باہر کسی کی آہٹ سنی تو وہ خیمے سے باہر آیا، اور جب اس نے زاہد کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اے زاہد اور عابد مرحبا، اور پوچھا کہ اتنی رات وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ جب اس نے وزیر کو یہ کہتے سنا تو اس کا دل کانپنے لگا اور اس کے ہوش و حواس جاتے رہے، اور اس نے کہا کہ اس وقت میرے اس جگہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک ولی اللہ کی آواز سنی اور میں اس کے پاس جا رہا ہوں۔ وزیر نے اپنے دل میں کہا کہ واللہ آج رات میں اس زاہد کا پیچھا کروں گا، اور اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جب اس ملونہ نے اس کے پاؤں کی آہٹ سنی اور اسے یقین ہو گیا کہ وہ اس کے پیچھے آ رہا ہے تو وہ ڈری کہ کہیں اس کا راز کھل نہ جائے، اور وہ اپنے دل میں کہنے لگی کہ اگر میں نے اس کو کوئی چکمہ دیا تو میری رسوائی ہو جائے گی۔ اس لیے وہ دور رہی اور اس کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ اے وزیر، میں اس ولی اللہ کے پیچھے جا رہی ہوں تاکہ یہ دیکھوں کہ وہ کون ہے۔ جب مجھے یہ معلوم ہو جائے گا تو میں اس سے تیرے لیے اجازت مانگوں گی کہ تو بھی اس سے ملے، اور تیرے پاس آ کر تجھے خبر دوں گی۔ اگر اس کی اجازت سے پہلے تو میرے ساتھ چلے تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ مجھ سے بیزار نہ ہو جائے۔ جب وزیر نے یہ سنا تو شرم کے مارے اسے کچھ جواب نہ دیا اور اسے چھوڑ کر اپنے خیمے کی طرف چلا گیا اور سونے کا ارادہ کیا، مگر نیند نہ آئی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ رات اسے کھانے کو پڑتی ہے۔ اب اٹھ کر خیمے سے باہر آیا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ چلو شرکان کے پاس چل کر صبح تک اس سے باتیں کریں۔ اب شہرزاد کو سبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔